السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیا حضرت عائشہ حضرت علی سے بغض نفرت رکھتی تھیں؟ دوستو، منکرین قرآن روایت پرست صحیح البخاری کو ماننے والے، ان کی کتب روایات کے اندر ایک روایت آئی ہے جس کے مطابق سیدہ عائشہ حضرت علی کو ان کا نام تک لینا گوارا نہیں سمجھتی تھیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، مانیں گے آپ؟ اس طرح کی روایات لکھی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی شیعہ سنی سب کو ایک ہونا چاہیے، نفرتیں نہیں کرنی چاہیے، اچھے بچے بن کے رہو۔ او بھائی، اس طرح کی روایات پھر لکھی ہوئی کیوں ہیں؟ سوال۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جنگ جمل، جنگ صفین جنہیں ہم نہیں مانتے، یہ کتب تاریخ میں آئی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی میں پوسٹ مارٹم کروں گا، کسی دن تفصیل سے آپ کو بیان کروں گا، تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، صحیح البخاری 4442 4442 نمبر روایت کا، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ میں پہلے روایت پڑھوں گا، ٹھیک ہے، پھر ہم تبصرہ کریں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جب نبی علیہ السلام کے لیے اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا، یعنی مشکل ہو گیا، اور آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی، تو تمام ازواج سے آپ نے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کے لیے اجازت مانگی۔ سب نے اجازت دے دی۔ تو آپ میمونہ کے گھر سے نکلے، آپ 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ جن 2 صحابہ کا آپ سہارا لیے ہوئے تھے ان میں ایک عباس بن عبد المطلب تھے اور ایک اور صاحب۔ دوستو، یہ جو آخری لفظ ہے نا، اور ایک اور صاحب کا سہارا، وہ ایک اور صاحب کون ہے؟ سیدہ عائشہ نے عباس کا نام تو لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بندے کا نام نہیں لیا۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ کون ہے؟ سنیں آگے۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ کی اس روایت کی خبر عبداللہ بن عباس کو دی، تو انہوں نے بتایا، معلوم ہے وہ دوسرے صاحب جن کا نام عائشہ نے نہیں لیا کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، اس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ اس روایت سے شیعہ بھی استدلال کرتے ہیں، دیکھا سیدہ عائشہ نفرت رکھتی تھیں، نام تک لینا گوارا نہیں کیا، یہ کہہ دیا کہ ایک اور صاحب، اور کوئی بندہ تھا ساتھ میں۔ اب اس طرح کی روایات ان لوگوں نے لکھ رکھی ہیں جس کے اندر مزے کی بات، ابن شہاب الزہری، جہاں کہیں کوئی داستان ہو وہاں پہ اس بندے کا نام آپ کو ضرور ملے گا۔ روایت پرست جو ہے نا، صحیح بخاری کو ماننے والے، اس کو جس طرح انسان اپنے دادا کی عزت کرتا ہے نا، جس طرح انسان اپنے دادا کی عزت کرتا ہے کہ یہ میرے والد کے والد ہیں، میرے ابو کے ابو ہیں، دادا سے بڑھ کر عزت روایت پرست اس بندے کی کرتے ہیں جس کا نام ہے ابن شہاب زہری۔ یہ مدلس بھی ہے، تدلیس بھی کرتا ہے، مدرج بھی ہے، روایات کے اندر کمنٹری بھی شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہوگا نا، وہ جب چوکا لگتا ہے یا چھکا لگتا ہے تو وہ مائک پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انگلش میں کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں بڑی مزے کی، تو یہ بیچ میں روایت کے اندر اپنی کمنٹری بھی کرتا تھا۔ اس کو محدثین سچا تو کہتے ہیں، لیکن اس کا جو شاگرد ہے لیث بن سعد، یہ امام مالک کا کلاس فیلو ہے، اس نے اس کو آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا۔ المعرفہ والتاریخ یعقوب الفسوی کی کتاب ہے، یہ بھی محدث ہے، بڑا عالم ہے۔ اس نے اپنی صحیح سند سے اہل حدیث کے مطابق نقل کیا یہ خط
جو لیث بن سعد نے امام مالک کو لکھا، اور اس کے حافظے کی طرف یعنی ابن شہاب الزہری کے حافظے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر وجہ بتائی کہ یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو تھا اس روایت کا علل، مطلب یہ روایت تو بے اعتبار سند اڑ گئی۔ اچھا، یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان، یہ کتب روایات میں پہلی تو بات یہ ہے، بلڈنگ پہ تو بعد میں بات کریں گے، جو بلڈنگ ہے 4 منزل کی یا 5 منزل کی، اس کا کلر کیسا ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس پہ تو بعد میں بات ہوگی۔ پہلے تو اس پہ بات ہوگی کہ یہ زمین ہے کس کی جس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے ہم جڑ پر جائیں گے، جڑ پہ۔ جس طرح درخت ہوتا ہے نا، ٹری، درخت، پیڑ، اس کی جس طرح شاخیں ہوتی ہیں، اس پہ تو ہم بعد میں جائیں گے، ہم پہلے بیج پہ جائیں گے۔ بیج، جس بیج سے یہ درخت بنا ہے، یہ جو سند ہے نا، سند، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس پہ تو ہم بعد میں جائیں گے۔ یہ جو کتب روایات ہیں نا، پہلے تو ہم اس پہ جائیں گے۔ یہ بخاری، آپ کو پتہ ہے یہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، یہ ان کے شاگرد فربری جو مجہول ہے، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس نے پوری کی۔ اسی طرح جو صحیح مسلم کے راوی ہیں، یعنی کتاب کے راوی، وہ بھی مجہول ہیں، نامعلوم ہیں۔ یعنی جتنی بھی کتابیں جن کے اندر جمل، صفین، نہروان، ان کا ذکر آیا ہے، لگ بھگ سب مشکوک ہیں۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں بائبل ہے، آپ کسی عیسائی سے پوچھ لو، بھائی صاحب یہ کس نے لکھی ہے، وہ بولے گا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، جس صاحب نے لکھی ہے اس کو کوئی جانتا تھا اس کے زمانے میں سے، یا اس کے بارے میں کوئی خبر؟ نہیں، پتہ نہیں، بس یہ نام سنا کہ فلانا نام ہے، اس نے لکھ دی ہے، بس چلی آ رہی ہے۔ سیم تھنگ ہیئر، ان کتابوں کے جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کا راوی، کتاب کا راوی جو مشہور ہے بقی بن مخلد، وہ بھی مستور ہے۔ مستور یعنی اس کو اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے، توثیق نہیں کرتے، سچا نہیں کہتے۔ یہ حال ہے ان کتابوں کا، جن کتابوں میں جمل، صفین اور یہ وہ کہانیاں آئی ہیں۔ آج دیکھیں شیعہ سنی ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہے۔ انجینئر مرزا کے پاس آپ جمل نکال دو، ہاں، اور صفین نکال دو، اس کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں۔ ایک ہی موضوع ہے جی، بابت ہے فلانا تو بابا فلانا، یہ چیز ہے، اور دوسرا اس کے پاس جمل اور صفین اور حضرت معاویہ، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور تیسری چیز اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حال ہے ان روایات کا، اور ان کی جو صحت ہے نا، وہ بھی مشکوک ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں ابو جعفر تنولی، میں ایک کتاب لکھتا ہوں 100 پیجز کی۔ کتنے پیج؟ 100۔ میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد وہ کتاب مارکیٹ میں آتی ہے، اور اس کے 400 پیجز ہوتے ہیں۔ تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ میں نے تو 100 لکھے ہیں، یہ باقی 300 کہاں سے آئے؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب لکھی مسند احمد، ٹھیک ہے؟ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے اضافہ کیا، عبداللہ بن احمد نے۔ عبداللہ کی وفات کے بعد ان کا شاگرد ہے قطیعی، اس نے اس میں اضافہ کیا۔ قطیعی کی جو وفات ہے اس کے بعد اس کے شاگرد نے آگے اضافہ کیا، وہ بھی مستور ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام احمد بن حنبل نے جو روایت لکھی ہے وہ کون سی ہے، ان کے بیٹے نے جو لکھی ہے وہ کون سی ہے، اس بیٹے کے آگے شاگرد نے جو لکھی ہے وہ کون سی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا، سب مکس ہو گیا ہے۔ یہ جو صحیح بخاری کے اس پہ چیپٹر بندے ہوئے ہیں نا، صحیح بخاری میں جو روایات آئی ہیں، روایات سے پہلے چیپٹر آتے ہیں نا مختلف، یہ چیپٹر کس نے باندھے ہیں؟ امام بخاری نے باندھے ہیں؟ نہیں، ان کے شاگرد فربری نے باندھے ہیں۔ اور یہ بات امام باجی نے التعدیل والتجریح میں کی، یہ بھی محدث ہے روایت پرستوں کا۔ یہ حال ہے دوستوں، اس پہ کسی دن مزید اور جمل پہ نا اور سفین پہ اور گہرائی میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا، یہ روایت میں نے آپ کو کیوں دکھائی ہے؟ یہ روایات پڑھ کے شیعہ اور سنی آپس میں لڑتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، ہاں دیکھو نفرت تھی اس لیے نام نہیں لیا، اور یہاں سے پھر سنی اٹیک کرتے ہیں، وہاں سے شیعہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کو پتہ تھا
کہ امت تقسیم ہوگی. اسی وجہ سے اللہ نے کہا تھا میری حبل اللہ کو تھامو، میرے قرآن کو تھامو. لیکن امت نے قرآن چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ امت کو چسکا چاہیے. چسکا ملتا ہے کہانیوں میں، کہانیاں ملتی ہیں راویوں سے. میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، سن کے. اب اتنا ہم نے سنا کہ اب سب کے دماغ سن ہو گئے، اور جو چیز ہمیں سننی چاہیے تھی قرآن، وہ ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں مت پڑو. شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہلا کے خوش ہوتا ہے، سنی وہ کہتا ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، خوش ہوتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلم کہو. دوستو، دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو نا، ان تمام روایات سے آپ کو لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑے گا. جس طرح ایک اللہ کو مانتے ہو نا، اسی طرح ایک اللہ کی ایک کتاب کو مانو. انشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے. حبل اللہ، حبل اللہ کیا ہے؟ بخاری ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، یا مسند احمد ہے، یا کلینی کی اصول کافی ہے، نہج البلاغہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے حبل اللہ؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. قرآن کو تھامو، اس کے اندر یہ جھگڑے آپ کو نہیں ملیں گے. کیوں؟ وہ جھگڑوں سے پاک کتاب ہے، ہدایت ہے، محیمن ہے، فرقان ہے، نور ہے. آگے آپ کی مرضی، آپ نے کون سی کتاب تھامنی ہے. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.